ہماری تو خوش قسمتی ہے لاہور والوں کی خاص طور پہ, دنیا بھر سے ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے آتے ہیں. اس خطے کے اندر اسلام کو لانے کا جو ان کو اعزاز ملا, کس سے کتنی برکتیں اس خطے نے سمیٹی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جنید بھائی. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے علم کو بطور سائنس جو ہے وہ پیش فرمایا. جی ہاں. یعنی پہلے چیزیں موجود ہوتی تھیں لیکن وہ اسی طرح بطور ایک علم کے طور پہ, ایک بطور سائنس کے طور پہ موجود نہیں ہوتی تھی. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 سال پہلے اس تصوف کو, صوفیاء کو, اولیاء کو, یہ جو ایک پروفیشن ہے, یعنی یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, اس کو بطور سائنس آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ فرمایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, یعنی آج سے 1000 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا عالم تھا کہ ہم نے, کیونکہ مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی کیا کیپیبلٹی تھی, کیا قابلیت تھی. کیا فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور اب کتابوں میں ہے. اللہ اکبر. اور آپ فرماتے ہیں کہ اب کتابوں میں ہے, تو اب اس کی حقیقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اب صرف کتابوں میں آپ کو ملے گا, لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. یہ بات یہ آج سے 1000 سال پہلے کے فرما رہے ہیں. اور آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے جو طریقت کے شیخ ہیں, جو آپ کے سلسلے کے شیخ ہیں, جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یعنی سلسلہ جنیدیہ جو ہے وہ اسی کے اندر آپ بیعت ہیں. اور اسی طرح حضرت اپنا غوث پاک بھی اسی سلسلے کے اندر بیعت ہیں. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں, آج سے 1200 سال پہلے فرما رہے ہیں, اور اسلام کتابوں میں رہ گیا. تو اب یہ دیکھیے کہ آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں وہ مسلمان کس لیول کے تھے, جو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ یار یہ وہ لیول نہیں ہے جو صحابہ کرام کا لیول تھا. تو آپ نے اس صوفیاء کو, اولیاء کی یہ جو ٹرمینالوجی ہے, اس کو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور یہ بھی داتا گنج بخش علی حجویری کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پریمبل میں, دیباچے کے اندر اپنا نام لکھا. اس سے پہلے مصنفین اپنا نام اپنے دیباچے کے اندر نہیں لکھا کرتے تھے. اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی 9 تصانیف کی ہیں, لیکن لوگوں نے سرقہ کر کے, یعنی چوری کر کے اپنے نام سے اس کو چھاپ دیا. لہٰذا اب میں اس میں اپنی کتاب میں اس کا نام بھی دے رہا ہوں کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور یہ میں اس کو پبلش کر رہا ہوں. اس کو کشف المحجوب کہتے ہیں. اور یہ اس کی یہ ویلیو ہے کہ میں تو, یعنی دوسرے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بزرگان دین کے حوالے سے جو ہے کچھ لوگ کنٹراورشل بنا دیتے ہیں یا ان کا انکار کر دیتے ہیں. میں تو بات کروں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. اور آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح تنقید کرتے تھے علماء سو کے اوپر, یا جو وہ ایسے مولوی حضرات جو اپنا کام نہیں کرتے ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے. جیسے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ملا کو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اس جیسا بندہ جو تنقید بھی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماں از مہر اتابندہ گشت, کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آپ ٹائٹل کا جو نام دیتے ہیں, جو مطلع لکھتے کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم, یعنی آپ سید حجویر وہ حجویر ہیں جو پوری امم کے جو ہے وہ جو پوری کی پوری امتیں جو ہیں وہ آپ کی خادم ہیں. اور آپ کے جو نظام الدین اولیاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فوائد الفواد میں کہ اگر تم خدمت خلق کرو گے تو مخدوم ہو جاؤ گے. تو علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر ایسی خدمت خلق کی ہے, لوگوں کو دین سے, اسلام سے روشناس فرمایا. اور اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے خاک پنجاب میں اس طرح آپ نے جو ہے وہ اسلام کی آبیاری کی ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر سورج آتا ہے تو وہ پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کے اندر آ کر اس سرزمین پاک و ہند کو اس طرح روشن کیا ہے. اچھا, یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے کہ ان کی عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں, پاک و ہند کے اندر, جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا ابھی بھی پورے بڑے صغیر کے اندر, پاکستان سے باہر بھی لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں. اور عرس مبارک کے اوپر جتنا رش ہوتا ہے یہاں پر, عام دنوں میں بھی اتنا ہی رش ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی عادات, اطوار, ان کی تعلیمات اب بھی فروغ دی جا رہی ہیں اور بہت ضرورت ہے, شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے. ان کے اندر کیا وہ عادات تھیں, ان کی کیا سوچ, کیا نظریہ تھا جس کو آج بھی لوگ, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مانتے ہیں, تو پھر کیا ہی بات تھی ان کے اندر, وہ تھوڑا سا اگر بیان. دیکھیں نا, ہم نے بعض اوقات کچھ چیزوں کو, کسی چیز کو, ٹرمینالوجی کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر کے نا ہم اس طرح اس اینک سے دیکھتے ہیں. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف اصل میں اسلام کی روح ہے.
شریعت کی روح ہے، یعنی اس کا دل ہے، اس کا مغز ہے. یعنی جو بندہ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے مختلف، یعنی آپ تو مشکل سفر کرنا آسان ہو گیا، اب تو ہوائی جہاز کے اوپر سفر ہو جاتا ہے. اس وقت آپ نے 40 سال سفر میں گزارے اور آپ کی عمر صرف 65 سال ہے. 40 سال آپ نے سفر میں گزارے اکتساب فیض کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، مختلف سلاسل کے اولیاء سے ملاقات کے لیے. اسی بارے میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ان کی تشکیل کس کی طرف سے ہوئی تھی، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا لاہور کا رخ کرنے کا، یہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا، اور کتنا عرصہ لاہور میں قیام کیا؟ اس وقت یہاں پہ غلبہ ہندو مذہب کا تھا یا اور بھی مذاہب تھے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کا شیخ ہیں حضرت ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ تھے، اور ان کی بات میں بتاتا ہوں کہ جب وہ خدمت کر رہے تھے، وضو کرا رہے تھے، تو دادا گنج ولی ہجویری کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے کسی نے برا ہونا ہے، کسی نے اچھا ہونا ہے، تو پھر ہم یہ پیروں کی اور اپنے شیخ کی خدمت کیوں کریں؟ تو آپ کے شیخ نے کہا کہ بیٹا تم جو سوچ رہے ہو، اللہ نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں مل جائے. یہ بچپن میں یہ تجسس تھا، جاننا چاہتے تھے. اس کے بعد پھر آپ کے شیخ نے آپ کو کہا جاؤ بیٹا آپ لاہور چلے جاؤ. اور لاہور کو لاہور نہیں لاہور کہتے تھے اس وقت. اور آپ نے خط لکھا اپنے والدین کو جب آپ لاہور میں آئے، تو آپ نے خط لکھا کہ میں ملتان کے، کیونکہ ملتان پرانا شہر تھا، اولیاء کا شہر بھی تو کہا جاتا ہے، ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے لاہور، یعنی اس کے علاوہ کوئی ڈیسٹینیشن قریب ترین جو ہے وہ ملتان ہی تھا. ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے لاہور، میں وہاں پر موجود ہوں. تو دادا گنج ولی ہجویری نے یہاں پہ 21 سال گزارے، اور یہاں پہ رائے راجو نام کا ایک گورنر کہہ لیں یا حاکم تھا، یہاں کا حاکم کہہ لیں، تو وہ تھا. اور اس کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ جادوگر بھی تھا. اس کو معلوم ہوا کہ ایک شخص یہاں پہ آ گیا اور اس نے ڈیرا لگا لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لاہور جو تھا وہ سارا باہر شمال کی طرف تھا، اور آپ نے اس کے کنارے کے اوپر لاہور کے باہر آپ نے ڈیرا لگایا، راوی جہاں سے بہتا ہے، جی راوی جہاں پہ. تو آپ نے یہاں ڈیرا لگایا. تو آپ کو جب آپ نے کسی عورت سے کہا کہ مجھے دودھ خریدنا ہے، تو اس نے کہا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر میں یہ دودھ دے دوں گا تو میری جو بھینسیں ہیں وہ دودھ دینا بند کر دیں گی، گائیں دودھ دینا بند کر دیں گی. اچھا. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھے دو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو میں خود اس کو. تو جب انہوں نے وہ دودھ پیش کر دیا، اس کے بعد جب وہ گئیں تو ان کو وہ پرابلم نہیں آئی کہ دودھ وہ زیادہ دے رہی تھی بھینسیں اور گائیں. اس کے اوپر رائے راجو کو غصہ آیا. دودھ کی سبیلیں آج تک چلتی ہیں وہاں پہ، اور اس کے موقع پہ خاص طور پہ. تو جب وہ وہاں سے یہ بات کا جب اس حاکم وقت کو پتہ چلا، تو اس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہا، اور مختلف اس نے کراتب جو ہے وہ کرتب دکھائے. لیکن جب وہ ہار گیا اور جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے. ان کا پہلے نام رائے راجو تھا، اس کے بعد آپ نے ان کا نام شیخ ہندی رکھا، ہندی نام رکھ دیا، ہند کے رہنے والے تھے. تو شیخ ہندی کی قبر مبارک بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور وہاں پہ داتا گنج ولی ہجویری کے بالکل قریب ان کی قبر موجود. کوئی گنتی میں ہے کہ کتنے لگ بھگ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا اعزاز حاصل ہے؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ابھی جو میری بہن نے شعر پڑھا داتا گنج ولی سے کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف سے انہوں نے 40 دن کا یہاں چلہ کاٹا ہے. چلہ گاہ بھی یہاں موجود ہے. تو اتنا بڑا ولی ان کی قبر کے اوپر چلہ کاٹ رہا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مزار اب کے نہیں ہیں، یہ جو مسالک کے اندر کشاکش ہوتی ہے، مسالک کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کو نہیں ماننا، فلاں کو ماننا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بزرگوں نے تو نفی کیا ہمیشہ. جی بزرگان دین کے مزارات تو 1000 سال 1200 سال پرانے ہی موجود ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو مزارات ملیں گے. تو مزارات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مزارات پہ جانا. ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ جو کم علمی میں یا دیکھا دیکھی، کیونکہ یہاں پہ بھیڑ چال بھی ہے نا، وہ جو ماتھے ٹیک رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، عقیدت کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے دین کی، اور اس کو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے، ہمیں ماننا چاہیے انہیں. لیکن یہ جو شرک میں پڑ جاتے ہیں اس عقیدت کے اندر، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کو، کسی بھی دین کو جاننے کے لیے 2 ہی سورسز ہوتے ہیں، ایک علماء اور ایک ان کی کتابیں. یہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری خرافات ہیں. مثال کے طور پہ ڈھول بجانا اور یہ چادریں لے کر جانا اور دیے جلانا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وہ اولیاء اللہ بھی علماء نفی کرتی ہیں. باقاعدہ
جو ہے وہ پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں، وہاں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام نہ کریں، لیکن یہ عوام الناس کے اندر کیونکہ جہالت ہوتی ہے، ان کو نہیں معلوم کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو نہیں کرنا، صرف فاتحہ کریں اور میرے خیال میں ان کے لیے دعا کریں. بالکل آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان کے پاس جائیں، اس مزار کے اوپر جا کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. جنید بھائی بڑی غور سے بات کرنے والی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی مسجد اقصی وہ جگہ ہے، الذی بارکنا حولہ یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر برکتیں، حالانکہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں اس کے باہر برکتیں ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے باہر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کے مزارات کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے اس کے باہر برکتیں ہیں، کیونکہ مزارات جو ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے مزار کے اوپر برکتیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لاہور کے اندر جتنی برکتیں ہیں اور ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، ہماری خوش قسمت بھارت بہت کوشش کرتا ہے ہمیشہ. وہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے مسعود غزنوی جب آئے تو اس فوج کے ساتھ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی سے یعنی افغانستان سے چلتے ہوئے یہاں پر آئے. آپ کے جو ننیال ہے وہ حجویر ہے، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور آپ کا جو ددیال ہے وہ جلابی. یہ ایسی خوبصورت گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب، دل تو کر رہا ہے کہ اس پہ کئی گھنٹوں تک بات ہو جائے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے، ہم لاہور کے رہائشی ہیں، ہمیں ان برکتوں کو سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین.